خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. سب بولے ہاللویا. کتنے لوگ مایوس ہیں؟ مت گھبرائیں، آپ کا خدا زندہ خدا ہے. آپ کو وہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آخری دم تک لڑتے رہیں، میرا ایمان ہے خدا کچھ بڑا ہی کرے گا. ہاللویا. اور جو افواہیں ہیں یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں. جس خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا. ہاللویا. مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو خدا پر ایمان رکھنا ہے. ہاللویا. جو خدا آپ کو اتنے ماہ سنبھالے رکھا، اس نے آپ کے ساتھ رہا، اس نے آپ کو بے شمار برکات دی. ہر عبادت میں اس نے آپ کو برکت دی ہے. سارے پروگرامز اس نے کامیاب کیے ہیں. تو اس کا مطلب خدا آپ کے ساتھ ہے. تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں حالات کی طرف نہیں دیکھنا، اب خدا کی طرف دیکھیں گے. آج کا کلام بھی جو ہے اسی نوعیت کا ہوگا، کیونکہ ہمیں کھڑا رہنا بہت ضروری ہے. ابلیس نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جائے، آپ کو بہکایا جائے، آپ کو خدا سے علیحدہ کیا جائے. اور یہ انسان کی کمزوری ہے. اس کمزوری کو ابلیس جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن تب تک جب آپ اپنے ایمان میں کھڑے نہیں ہوتے. آپ کو ایمان کے ساتھ جنگیں لڑنی ہیں. اگر خدا جب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ بیابانوں میں سفر کر رہی تھی تو اس نے ان کو چھوڑا نہیں تھا. ایسے ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا خدا نے کبھی انہیں بھوکا سونے دیا؟ کیا کبھی خدا نے انہیں پیاسا رہنے دیا؟ کیا کبھی خدا نے انہیں بیمار ہونے دیا؟ ایون کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 40 سال تک وہ بیابان میں، جنگلوں میں وہ خدا کے ساتھ رہے، شرط خدا کے ساتھ رہے. ایمین کو میجا رہے سن. آپ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. تو کیا لکھا ہے کہ نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی. ہاللویا. یعنی خدا کے ساتھ جب آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی قوت وہ بنا رہے گا. آپ کی ہر طرح کی ذمہ داریاں اس کی ہیں. میں کچھ بھی نہیں، میں تو ایک انسان ہوں، کمزور سا ہوں، نکما سا ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو خدا کے بارے میں ہی بتایا ہے، آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللویا. اس لیے ایمان کی جنگ لڑتے رہیے گا اور فتح آپ کی ہوگی. یہ میں آج صبح جب میسج تیار کر رہا تھا، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے، اور آزمائش کبھی اچھی نہیں ہوتی. یہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے، اور آزمائش میں بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اور یہاں پتہ چلتا ہے کون وفادار ہے. یسوع مسیح کے ساتھ صرف 12 شاگرد نہیں تھے، بہت سارے شاگرد تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے کھانے پینے کے لیے، یا شفا کی غرض سے وہ آتے تھے. اور جب وہ چیزیں انہیں مل جاتی تھی وہ خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اور یوحنا کی جیل میں وہ سارے شاگرد چھوڑ کر چلے گئے، اور یسوع مسیح نے ان 12 کو بھی کہا اگر تم بھی جانا چاہتے تو چلے جاؤ. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کس کے پاس جائیں. ہاللویا. آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ کی سانسیں ہیں، وہ آپ کی زندگی ہے. اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا. اس لیے آپ کو ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. حالات کی طرف نہ دیکھیں، یہ نہیں کوئی اور چیز ہوگی آپ کے لیے. ہاللویا. خدا بہترین کا خالق اور مالک ہے. ہم کبھی کبھی ایک ہی چیز پر نظریں لگائے رہتے ہیں
کہ شاید یہ نہیں ملے گی تو زندگی نہیں چلے گی، خدا نے اس سے بھی بہتر چیز رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی بھی پریشانی ہونے سے ہم کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اظہار کریں گے اور رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ پریز دی لارڈ۔ سب بولے ہاللویا۔ آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ روچی ساری کہو آمین، تاکہ فضا بھی خوش ہوئے نا تاڑی وجہ نا۔ ہاللویا۔ میں آج آپ کو تھوڑی سی اپنی رویا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خدا نے جو رویا دی ہے وہ کیا ہے، تاکہ آپ جو فالوور ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ جس چرواہے کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اس کی رویا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے، وہ آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میرے عزیزو، میری رویا بڑی مخصوص ہے لیکن وہ پاورفل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خدا کام کر رہا ہے، اور ایسی رویا کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اور میں خداوند کے فضل سے جہاں بھی گیا ہوں، خدا نے مجھے اس رویا کے وسیلہ سے برکت دی ہے۔ اور یہ رویا کیا ہے؟ یہ خدا کی رویا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہو۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا کے لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں جانتے، انہیں ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جو خدا نے انہیں دیا ہے، اور انہیں ہمیشہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہے کہ فقی اور فریسی اس دور میں بھی خدا کے لوگوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور انہیں ٹھکرا دیتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، اور اس لیے خدا کھڑا ہو گیا کہ یہ میرے لوگوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، میرے لوگ معصوم ہیں۔ تو میں بھی آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب ایسے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے، وہ چند لوگوں کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ خدا کا کام نہیں ہو رہا، یہ صرف چند لوگوں کا ہو رہا ہے۔ خدا کا کام کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی خدمت سے بہت سارے لوگ انوالو ہو جائیں، بہت سارے لوگ آپ کے فالورز بننا شروع ہو جائیں، بہت سارے لوگ برکت پانا شروع ہو جائیں، بہت سارے لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے، جو توڑے ہیں، وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں، وہاں خدا کام کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ میں سے سارے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر یہ ماحول نہیں ہے جو ہم یہاں پر آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کلیسیا کا ہر ایک نوجوان، بلکہ ہر ایک ایماندار جو ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے۔ صرف چند لوگ پاورفل نہیں ہونے چاہیے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ وہ مصروف رہے اور ابلیس اسے گمراہ نہ کر سکے۔ آپ سب کو خدا کا کام کرنا ہے، جہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، صرف چند خادموں کا کام نہیں ہے، چند ایلڈرز لیڈرز کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص کا یہ کام ہے کہ وہ دوسروں کی برکت کا سبب بنے۔
میں بیٹھے کچھ چیزیں لکھ رہا تھا. اگر آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی برکت کا سبب بنے. آپ کی برکت کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بنے. آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. صرف خود کامیاب نہ ہو. آج بہت سارے لوگ صرف خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوسروں کا سہارا لے کر انہیں ایسے لت مار کے دوبارہ بھج جاندے. میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آغاز ہوا, جب انہوں نے دیکھا کچھ مل گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو باہر نکال دیا. صرف اپنے پیٹ کی وہ خدمت کرتے ہیں, اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت جلد ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے اندر خدا کے لوگوں کے لیے درد نہیں ہے. وہ صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہے, اپنی فیملی کے لیے زندہ ہے. اور خدا ایسے چرواہوں کو پسند نہیں کرتا. ان کو وہ ان سے سب کچھ لے لے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. کس کے آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ اچھی بولو, مینو اچھا نہیں لگتا تو ہولی جی بول دو. کس کے بیٹے بیٹیاں ہو؟ آپ کس کے بدن کے سے ہو؟ کسی انسان کے تو نہیں ہو. آپ کس کی ڈالیاں ہو؟ آپ یسوع کی ڈالیاں ہو. آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں. ایک تو آپ کو یہ علم ہونا میں کون ہوں, میری پہچان کیا ہے, میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے. تب آپ کے اندر قوت آئے گی. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا وزیر اعظم نہ تعلق کی ہے, تو آپ کو وزیر اعظم کی کوالٹیز کا پتہ نہیں, اس کی پاور کا نہیں پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ چلے گا وزیر اعظم میرا بھرا ہے, تو پھر ویکھو تہاڈا فخر نہ کتوں تک سر بلند ہوندا ہے. تسی کسی نوں جین نہیں دو گے, کیونکہ آپ کا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہے. تو میرے عزیزو, آپ کا تعلق میرے یسوع کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ کو اس چیز پر غور کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج کا جو میسج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خدا نے کسی بھی شخص کو بے فائدہ جو ہے یا بے مقصد جو ہے وہ پیدا نہیں کیا. ہر ایک شخص کو خدا نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے, کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. آج وہ ہم کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بے مقصد کوئی بھی نہیں اس دنیا میں آیا. ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے. آپ اس منصوبے کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے موافق آپ کام کرنا شروع کریں. بے مقصد زندگی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو با مقصد زندگی گزارنی ہے, اور خدا آپ کو یہ زندگی اس نے دی ہے. سو میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یرمیہ نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام, اس کا پہلا باب 4 آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے. اگر کوئی بھائی بہن بیٹا بیٹی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے بھول جاتا ہے, میں پڑھ نہیں سکتا. یہ نکال دے اپنے ذہن سے, وہ سامنے آ کر پڑھنا شروع کرے. وہ غلط کرے گا, ہم اس کو درست کریں گے. یہی ہماری رویا ہے, یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کے اندر سے وہ ڈر اور خوف پیدا کر نکالنا ہے جو ابلیس نے اور لوگوں نے آپ کے اندر ڈال دیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے کلام کے مطابق آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی قوت طاقت میرا یسوع ہے. ہاللیلویہ. بہن شادیہ سامنے آئے ہیں والا پڑھنے کے لیے. کلام مقدس میں سے آج کی ہمارے لیے پہلی تلاوت یرمیہ نبی کی کتاب, اس کا چوتھا باب, اس کا پہلا باب, اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت مقدسہ. اسیری میں جانے تک جو 5ویں مہینے میں تھا نازل ہوتا رہا, تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا, اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے محسوس کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تب میں نے کہا, ہائے خداوند خدا, دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا, یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں, کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا,
اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میں چاہوں گا بہن کے لیے تالیاں بجائی جائیں، حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے۔ آج کا مضمون ہے خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ کتنے لوگ خدا کا کلام لے کر آئے ہیں؟ میں بھول نہیں گیا، یاد آ گیا۔ آمین۔ جو نہیں لاتے وہ بھی لے کر آئیں، کیونکہ میں نے یہ کہتے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ اگر آپ کو اس سے غصہ آتا ہے تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ جان بوجھ کر لے کر آ رہے، یہ خدا جانتا ہے، لیکن کلام آپ کو ساتھ لانا ضروری ہے، کیونکہ یہی آپ کی زندگی اور برکت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ یرمیہ کو چنا ہے، اب یہ چناؤ کب ہوا؟ جب وہ اپنی ماں کے بطن میں تھا، یعنی پیٹ میں تھا۔ آپ کا چناؤ جو ہے آسمان سے کیا جاتا ہے۔ جب خدا کسی انسان کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کا ایک بڑا منصوبہ جڑا ہوتا ہے۔ آج ہم اس منصوبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بندہ سے یہ کلام کیا تو اسے کہا کہ میں نے تجھے چنا ہے اور میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی خدا نے چنا ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چنا ہوا نہ ہو۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہاللویا۔ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور جب خدا کسی کو چن لیتا ہے، جب خدا کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آج یہی ہم دیکھیں گے کہ یرمیہ نبی کے اندر بھی ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، اور وہ خدا کو یہ صاف کہہ رہا ہے کہ خدا شاید آپ کو غلطی لگی ہے، میں تو ایک بچہ ہوں۔ اور خدا نے اسے کیا کہا؟ تو مت اپنے آپ کو بچہ کہہ۔ کیا خدا کو نہیں علم؟ دیکھتے ہیں ذرا چند ایک باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ خدا مجھے جانتا ہے۔ سب بولے، خدا مجھے جانتا ہے۔ آپ خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو غلطی لگی ہے۔ اور میں جب بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا، خدا نے ہمیشہ کمزوروں کو چنا ہے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ اور یہاں پر بھی مقدس یرمیہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا، اور خدا سے وہ باتیں کر رہا ہے کہ خدا میں کیا ہوں؟ ایک بچہ ہوں اور بول نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ یہی بات ایک اور نبی نے کہی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جب خدا نے اسے چنا، اپنی قوم کا لیڈر بنایا، تو اس نے بھی یہ باتیں کی تھی۔ ہاں، یس، موسیٰ نے۔ چلیں اس حوالہ کو دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں سے، اس کا 4 باب 10 سے 12 آیت پڑھتے ہیں۔ خروج 4 باب 10 سے 12 آیت تک کوئی بھی بھائی یا بہن بیٹا آگے پڑھ سکتا ہے۔ جلدی جلدی پڑھیے گا، وقت کو بھی ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی آگے جا کر یرمیہ ساتھ بھی ہوا ہے۔
کہ وہ بھی یہ کہتا ہے میں تو بچہ ہوں, میں بول نہیں سکتا, کیا خدا تجھے غلطی لگی ہے؟ اور خدا آگے سے اسے کیا کہتا ہے, میں تجھے جانتا ہوں. پڑھیں ذرا حوالہ اس کو جلدی جلدی, پھر آگے بڑھیں گے. خروج 4 باب 10ویں آیت سے 12ویں آیت. ہاں جی. آمین آمین. سو یہاں پر خدا موسیٰ سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے منہ کا ذمہ لوں گا. وہ کہتا ہے میں تو فصیح ہوں, میں بول نہیں سکتا, میں تو تھتلاتا ہوں, لوگ مجھے کیسے سمجھیں گے. وہ مسلسل خدا کے ساتھ یہ باتیں کرتا رہا, پھر آخر خدا کو ہارون کو بھی ساتھ کھڑا کرنا پڑا تاکہ وہ اس کا ترجمان بنے. ایسے ہی ہے نا, خدا کے پاس آپ کے ترجمان بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو خدا آپ کے لیے کسی اور کو بھی ساتھ کھڑا کرے گا, کیونکہ جو کام خدا نے آپ سے لینا وہ آپ سے ہی اس نے لینا ہے. آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں جب نینوہ میں خدا نے چنا اس خادم کو تو کیا ہوا, وہ جو ہے وہ بھاگ گیا. ترسیس کو جانا تھا اور کسی دوسری جگہ پر چلا گیا. نینوہ کو جانا, ترسیس کو چلا گیا. لیکن خدا نے کیا کیا, یونا کو پکڑ لیا, پکڑا اور پھر واپس اس کو وہیں پر لے گیا. کبھی کبھی ہم ساری زندگی بھاگ پا کر ہی گزار جاتے ہیں اور ایک جگہ پر ٹکتے نہیں. ہمیں کھڑے ہونا ہے اور جو مقصد خدا کا آپ کی زندگی میں آپ کو سمجھنا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے خدا نے چنا ہے. آپ اپنی کمزوریوں کی طرف نہ دیکھیں, آپ اپنی ایجوکیشن کی طرف نہ دیکھیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں خدا کے لیے. خدا کے پاس ان پڑھ شخصوں کے لیے بھی منصوبہ ہے. آپ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں. میرے پاس ایک میرا دوست ہے, کبھی موقع ملا میں اس کو لے کر آؤں گا. ایک دن بھی اسکول نہیں گیا, اور کبھی آپ اس کو کلام سناتے دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. کیسے اس نے سیکھا؟ وہ جب چرچ میں آتا, میں اور ہمارے مقامی پاسبان اس سے پوچھتے, وہ کہتے جب پاری صاحب حوالہ بولتے تھے تو میں بڑے غور سے سنتا تھا. کیوں سنتا تھا؟ کہ دوبارہ ہو سکتا مجھے کچھ سنائے نہ, تو اس طرح وہ کلام اس کے اندر جذب ہو جاتا تھا. ہمارے پادری صاحب کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ والا کا, وہ صرف بعد ابھی آپ نے کین تو وہ والا آپ کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں والے پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہاللویا. اور وہ غیر قوموں میں کام کرتا ہے, بڑے بڑے عالموں کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر زندہ کلام ہے. ہاللویا. جب کلام آپ کے اندر ہوتا ہے تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو یہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے ساتھ آپ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ خدا میں تو ان پڑھ ہوں, میں تو یہ کر نہیں سکتا. خدا کو سارا ہی پتہ ہے کہ آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. یہی چیز خدا نے یرمیہ کو بھی کہا, اور خدا نے فرمایا تب میں نے کہا اے خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں. آج آپ میں سے بہت سارے اس گھر سے کہتے ہوں گے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. یہ بھی کرنا نہیں چاہتا. جب خدا آپ کو چنتا ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ نے خدا کا کام کرنا ہے. آپ جب دنیا کا کام کرتے تو آپ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. بغیر ٹریننگ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک فوجی ہے, اس کو فوجی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک
सिपाही है उसको सिपाही की ट्रेनिंग दी जाती है, एक बहन सिलाई करने वाली बेटी है उसको सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, एक टीचर है उसको टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर लोग आपको ये टीचर दे सकते तो क्या खुदा बिला वजह आपको चुनेगा? वो आपको सिखाएगा, वो आपको ट्रेन करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उसकी बातें लोगों तक पहुंचानी है, और वो बातें जो दूसरों की जिंदगियों को बदलती हैं, जो खुदा के इलाही मंसूबे को पूरा करती हैं, वो आपको ट्रेन करेगा। इसलिए आप भी ये मत कहें कि मैं तो बच्चा हूं। आप बहाने बना रहे हैं, यही बहाना उसने भी बोला है, मैं बोल नहीं सकता। आज बहुत सारे कह सकते हैं कि मेरी ज़बान जो है वो सही अल्फाज अदा नहीं करती, और वो इस कमज़ोरी पर ही खड़ा हुआ है, वो खुदा का काम नहीं कर रहा। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ वो खड़ा हो और काम करना शुरू करे। खुदा उसके वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत देगा। वो गवाही का सबब बन जाएगा कि अगर ये शख्स बोल नहीं सही सकता लेकिन ये खुदा का काम करता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी ये मत सोचें। मैं आपको आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, इंटरनेट में, फेसबुक में, यूट्यूब में, एक खुदा का खादम है, यहाँ से उसकी बाजू नहीं है, यहाँ से उसकी टांगे नहीं है, तो वो खुदा का अजीम काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक टांग वाला कह सकता मैं काम नहीं कर सकता, एक बाजू वाला कह सकता मैं काम नहीं कर सकता, एक आंख वाला कह सकता मैं काम नहीं कर सकता। खुदा के काम अंधे लोग भी कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक खादम को और भी जानता हूँ, मैं उनके सेमिनार में गया, उसकी आंखें नहीं है, वो ब्लाइंड शख्स है, लेकिन हजारों में वो मनादी कर रहा है। आप खुदा की तरफ देखें जिसने आपको चुना है, अपने चुनाव को देखें और उस पर काम करना शुरू करें। कमज़ोर ना हो, ढीले ना हो, सुस्त ना हो, लापरवाह ना हो। आपका दुश्मन बड़ा मकार है, वो आपकी कमज़ोरियों को आपके सामने रखता है, लेकिन आपका खुदा पहले ही से जानता है कि आप कमज़ोर हैं। वो आपकी कमजोरियों को, आपकी सलाहियतों को, आपकी खूबियों को भी जानता है। आपको आगे बढ़ना है। तो आगे क्या लिखा है? लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, सुने, मैं जिसके पास भेजूंगा, यीशु ने भी आगे यही कहा है कि मैंने तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजा है। हालेलुया। जब उसने भेजा है तो उसने जिम्मेदारी भी आपके लिए हुई है। बगैर जिम्मेदारी के आप खुदा का काम नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने शागिर्दों को कहा कि आप तब तक यहां से नहीं जाना जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक आपको वो अथॉरिटी में ना दे दूं, जब तक मैं आपको वो पावर ना दे दूं, आप बाहर नहीं जाओगे। और वो एक जगह पर बैठे रहे। हालेलुया। जब आप अपने को कमजोर समझते हो तो बैठ जाए, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, खुदा की पावर को आने दें, खुदा से बात करें, खुदावंद मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। अगर आप बाइबल की तारीख को देखते हैं तो नबी जब भी आगे मूव करना चाहते तो पहले खुदा से पूछते हैं, खुदा हम आगे बढ़े या न बढ़े। जब खुदा कॉल करता ठीक है क्या बढ़े, तो वो फाते होते थे। जब वो अपनी मर्जी से बढ़ते थे तो वो नुकसान उठाते थे। आज हम में भी हर कदम पर, हर काम में खुदा से मशवरा करना जरूरी है। आप अपने जितने भी मसाइल हैं घर के, अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो खुदा से मशवरा करें, खुदा मुझे बता मेरे बेटे के लिए कैसी बहू होनी चाहिए, मेरी बेटी के लिए कैसा मर्द होना चाहिए। कभी आपने ऐसा पूछा? हम अपनी मर्जी से इंतखाब कर रहे हैं और इसलिए आज बड़ी स्पीड के साथ डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम माती आंखों से चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, हम खुदा की आंखों से नहीं करते, यानी रूह के साथ नहीं कर रहे। हम लालची हो चुके हैं, लालच की तलाश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये शख्स ड्रिंकर है, हम उसके पैसे पर, उसके बैंक बैलेंस पर देखते हैं, उसके घर को देखते हैं कि ये आलीशान है, ये पत्थरों वाला, तो ठोक देते हैं हम। चलो चौथे दिन कुड़ी घर पहुंची होंगी। ये आपका खुद का इंतखाब है, खुदा का इंतखाब नहीं। वो बाइबल कहती है जिसको खुदा जोड़ता उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर खुदा उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। जब आप खुदा की मर्जी से जुड़ते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कोई आपको जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके रिश्तों के दरमियान
خدا ہوتا ہے. جب خدا آپ کے رشتوں کے درمیان نہیں ہوگا, آپ کی اپنی سوچ ہوگی, آپ کا اپنا لالچ پن ہوگا, تو پھر وہ رشتے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد کیا ہوتا ہے, 3 مہینے بیان نہیں ہوتے تو ڈائیورس آ جاندی جی. لو جی کام ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ ہم خدا سے رابطہ نہیں کرتے, اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں. مت کریں. غریب ہے نا تو خدا کے ساتھ چلنے والا ہونا چاہیے. ہاللویا. اسی ماڑیاں منہ نہیں لانا چاہتے جڑے خدا دے نال کام کر رہے ہیں. میں ایک آپ کو ٹیسٹمنی بتانا چاہتا ہوں. جب میری بھی شادی ہونے لگی انیلا کے ساتھ, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ماما جو ہے جب رشتہ گھر لے کر آئی تو ظاہری گل میں تو خدمت کرنے والا شخص تھا, تو انہوں نے کلیسیا نے سب نے بتایا ہوگا, وہ خود بھی کلیسیا کے ممبر تھے, وہ میری ساری خدمت سے واقف تھے. تو جب یہ گھر میں وہ جس کو روکا کرنے کے لیے آئے تھے, اب ماں باپ کا چناؤ اچھا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ, وہ میری حالت کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ میری خدمت کی طرف دیکھ دے کہ یہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے, اس کے ساتھ ہماری بیٹی کا رشتہ ہوگا تو اچھا رہے گا, اچھی زندگی گزرے گی. انہوں نے دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے میری خدمت پر غور کرتے تھے کہ ریگولر چرچ جانے والا ہے, یہ خدمت کرنے والا ہے, یہ کلیسیا میں کام کر رہا ہے. وہ اس بنیاد پر کام کر رہے تھے. لیکن نیلا کو جب پتہ لگا اسی گھر میں, جب اس کے فون آیا تو یہ خفا ہو گئی. بعد میں مجھے ساری چیزوں کو پتہ چلا, تو اس نے پتا کیا کہا کہ لے جی میرے پادری رہ گئے نے, اور میرے پادری رہ گئے نے. یہ اس کا جواب تھا. تو میں نے اس کی ماما کو بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا, اگر آپ کی بیٹی ایگری نہیں ہے تو میں شادی نہیں کرنے والا, کیونکہ میں اس سے شادی کروں گا جو دل سے چاہے گا, کیونکہ بعد میں وہ بھی مسئلے میں رہے گی تو میں بھی رہوں گا, کیونکہ میں خادم ہوں اور میں نہیں چاہتا میری لائف جو ہے وہ جو میرج ہے وہ فلاپ ہو جائے. کیونکہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو ہر طرح کے حالات میں میرے ساتھ قائم رہے, کیونکہ یہ خدمت کا کام جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, اس میں سے ہر طرح کے ماحول میں سے گزرنا ہوگا. ایک جسمانی شخص آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گا, وہ چھوڑ کر چلا جائے گا, وہ لڑائے. میں نے بہت سارے خادموں کی لائف کو, ان کی شادیوں کو, ان کی میرج کو فلاپ ہوتے دیکھا ہے, تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا چناؤ غلط تھا. تو آخر ہوا کیا, اس کی ماما نے کہا نو نو نو, ہم نے آپ سے ہی اس کا رشتہ کرنا ہے. وہ بچی اس کو کیا ہم باپ ہیں, ماں باپ ہیں, ہماری مرضی چلے گی. میں نے کہا نہیں, آپ کی مرضی نہیں, آپ کی بیٹی کی مرضی چلے گی. آج کل جو سسٹم چل رہا ہے, میں نے کہا ایک دفعہ آپ مجھے اس سے بات کروا دیں, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ ایگری ہے تو میں شادی کر لوں گا, نہیں تو میں نہیں کرنے والا. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. ان سے فون, یہ ڈیوٹی کرتی تھی کاڑا میں, تو میں نے کہا مجھے ان کا نمبر, کہتے چلو ہم گھر پہ مشورہ کر کے تو آپ کو نمبر دے دیں گے. 1 ہفتہ گزر گیا, مجھے کوئی جواب نہ دے. پھر میں نے پوچھا, مجھے آپ نے نمبر نہیں دیا. انہوں نے بتایا اس کے پاس نا فون نہیں ہے, وہ اس کی سہیلی کا ہے, وہ اس پہ ہی بات کرتی ہے, جب وہ خود لے لے گی سم تو آپ سے بات. اچھا 1 ہفتہ پھر گزر گیا. میں نے کہا چلو ٹھیک, خدا کی مرضی نہیں ہے تو اوکے. آخر انہوں نے مجھے نمبر دے دیا, تو میں نے فون پہ انیلا سے بات کی. میں نے کہا آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی, اس کی وجہ مجھے بتا دیں. تو اس نے مجھے کیا کہا کہ پادری جڑے ہوندے نے بڑیاں پابندیاں لاؤندے نے, تیار نہیں ہونا, کپڑے نہیں پاؤنے, اوتھے نہیں جانا, ایتھے نہیں جانا. میں کہ میں آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا, آپ آزاد ہیں. ہاللویا. کیا خیال ہے, ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ کیا تھا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا چناؤ کیا ہے. آج آپ کا چناؤ کیا ہے. دنیا کی خوبصورتی ہے, آپ خوبصورت چہروں کو دیکھ کر سلیکشن کرتے ہو تو بعد میں مت توجہ ہوندی تھوڑی. تو یہ چیزیں ہیں, آپ کو یہ سوچ سمجھ کر اپنا چناؤ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے خدا کس طرح سے آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر, کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. آج بہت سارے لوگ جو ہیں دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں.
वो कद्दावर हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके पास वसाइल है, वो थोड़े से मजबूत हैं, तो हम उनको छोड़कर, खुदा को छोड़कर भाग जाते हैं। और यही कमजोरी यिर्मयाह नबी की थी, जो खुदा ने यहाँ पर उसको हाईलाइट कर दिया कि तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। जब खुदा आपको कहीं भेजता है तो वो आपके साथ खड़ा भी होता है, आपकी मदद करता है, आपकी कुव्वत बनता है। तो आगे लिखा है तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। अब देखें, जब खुदा ने, अभी तो चुनाव हुआ ही था, तो वो पहले से ही इतराज़ात शुरू हो गए। अब खुदा को तो पता था कि मैं ऐसे थोड़ी इसको भेज दूंगा, मैं इसको पूरा इख्तियार दूंगा, मैं इसको कुव्वत दूंगा ताकि ये कहीं भी कमज़ोर ना पड़े। अब उसने क्या कहा, तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। देख मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम डाल दिया। अब खुदा ने अगर चुना है तो अब इख्तियार भी दे रहा है, उसको पावर भी दे रहा है। पहले ही आप कहते थे मैं तो कमज़ोर हूं, मैं तो चल नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, तो ऐसा आप खुदा को नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा आपकी कमज़ोरियों को पहले से ही जानता है। आगे देखते हैं, देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तमीर करे और क्या करे, लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको खुदा ने क्या अथॉरिटी दी है? जाओ सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटे और रूह कुदस से क्या करें, बपतिस्मा दे। आपको भी खुदा ने अथॉरिटी दी है, पावर दी है कि मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है कि मेरे नाम से क्या करो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुव्वत पर गालिब हो। अगर आप इस बात को समझते हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं कि खुदा ने आपको चुना है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ एक शख्स भी होगा तो आप खुदा का काम कर सकते हैं। खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ कितने लोग जब स्टार्ट हुए थे उनके साथ थे? किसी को याद है? याद है किसी को? किसी को नहीं पता? यीशु मसीह ने मनादी का आगाज तो पहले तन्हाई किया था, अकेले किया था, फिर आगे जाकर उन्होंने शागिर्दों का चुनाव किया। क्यों किया? उसकी की वजह थी कि ज्यादा खिदमत का काम हो। एक शख्स एक ही जगह पर हो सकता है। अब जब 12 को चुनाव किया गया तो खिदमत का काम वसी हुआ और खुदा का कलाम ज्यादा लोगों तक पहुंचा, और हजारों की तादाद में एक एक दिन में 3-3 हज़ार लोगों ने खुदा को कबूल किया। हालेलुया। तो थोड़े हो लेकिन खालिस हो, वफादार हो। वफादार लोग ही बरकत पाते हैं। खुदा आपके ख्यालात को जानता है, आपकी सोच को। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं खुदा आपको जानता है कि आप क्या हैं अंदर से, और आप जो कुछ हैं उसी के सवाब आपको अजर मिलता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको फल लगेगा। अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, चोरी चलाकी मकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं होंगे। खुदा की नज़र में आप हैं। खुदा आपके दिल को जानता है, आपके इरादों को जानता है, आपके ख्यालात को जानता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आप नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आप खुदा से रब्ता करें कि खुदा मुझे बता कि मैं कहाँ से गिरा हूँ, और खुदा आपको फिर से उठा खड़ा करेगा। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस।